نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انسان آخرت کے حوالے سے دنیا میں جس امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے وہ عمل اور نتیجے کی نسبت کے اعتبار سے دنیا کے تمام امتحانوں کی نسبت سب سے زیادہ آسان ہے۔ ایک جانب انسان کی کامیابی کے لیے کیے جانے والے خدائی اہتمام دیکھیے اور دوسری جانب انسان کی خدا کے حوالے سے غفلت اور سرکشی دیکھیے تو ایک بہت بڑا سوال ہمارے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے۔ اتنی زیادہ آسانیوں اور نعمتوں کے باوجود انسانوں کی اکثریت خدا سے غافل کیوں ہے؟ آج اس سوال کے جواب کے لیے ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 تا 17 کا انشاءاللہ مطالعہ کریں گے۔ پہلے کچھ بنیادی باتیں جان لیجیے۔ کیسے یہ امتحان انسان کا سب سے آسان امتحان ہے؟ زندگی میں معاشی آسانی کے حصول کے لیے وہ تقریباً 4 سال کی عمر سے اسکول جانا شروع کرتا ہے۔ کم از کم 16 سے 20 سال بے شمار امتحانوں میں کامیابیاں حاصل کرنے کے بعد وہ مناسب روزگار حاصل کرنے کے قابل ہوتا ہے، وہ بھی غیر یقینی، یعنی تقریباً 1/3 عمر لگا کر باقی کی 2/3 عمر کی صرف معاشی آسانی، وہ بھی غیر یقینی۔ اور دین کے معاملے میں شعور کی عمر کو پہنچنے کے بعد عموماً 50-60 سال خدا کی مرضی کو پہلی ترجیح بنا کر جینا ہے، اور بدلے میں نتیجہ 10-20 لاکھ کروڑ ارب گنا نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کی عیش بری زندگی۔ اب اس امتحان میں انسان کی کامیابی کے لیے خدائی اہتمام دیکھیے۔ سب سے پہلے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا گیا، اسے سننے، بولنے، غور و فکر کرنے کی شاندار صلاحیتیں دی گئیں، توحید اور خیر و شر کا شعور دیا گیا۔ زندگی کا کوئی موڑ غلط مڑنے لگے تو ضمیر بار بار اسے خبردار کرتا ہے۔ اس پر انعام مزید کے طور پر انبیاء بھیجے گئے، وہ بھی اتنے بڑے پیمانے پر کہ آج دنیا کا ہر دوسرا انسان کسی نہ کسی ابراہیمی مذہب کا پیرو ہے۔ پہلے باشعور انسان حضرت آدم علیہ السلام پہلے پیغمبر بھی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہونے والے انبیاء کے سلسلے کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تمام انبیاء نے کھول کھول کر انسانوں کو خدا کے تخلیقی منصوبے سے باخبر کیا۔ انبیاء علیہ السلام نے ہمیں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک لافانی عیش کی دنیا بنانے کا فیصلہ کیا جس کا نام جنت رکھا، جہاں کے رہنے والے سدا جوان، سدا خوش، سدا صحت مند رہیں گے۔ دکھ اور تکلیف کی وہاں موجودگی تو کیا، اس کا ذکر تک نہ ہوگا۔ انسان ہمیشہ اس دنیا میں ماضی کے پچھتاووں اور مستقبل کے اندیشوں میں زندگی بسر کرتا ہے، لیکن جنت میں ابدی کامیابی پانے کے بعد نہ ماضی کے پچھتاوے ہوں گے اور نہ مستقبل کے اندیشے۔ جنت میں وہ نعمتیں ہوں گی جو کسی انسانی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی اور نہ کسی دل میں ان کا خیال تک گزرا۔ خدا کی یہ دنیا جہاں خوشیوں کے ساتھ غم بھی ہیں اس قدر خوبصورت اور عظیم ہے، تو سوچئے کہ وہ جنت جو خدا کی پسندیدہ جگہ ہے، انبیاء ہزاروں سال سے زمین کے بسنے والوں کو جس کی دعوت دیتے رہے، وہ جنت کس قدر حسین اور دلچسپ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو کوئی بھی مخلوق پیدا کر کے وہاں بسا سکتے تھے، لیکن انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس جنت کے رہنے والوں کا انتخاب خالصتاً میرٹ کی بنیاد پر کیا جائے۔ اب یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ انسان کو توحید، نیکی بدی کا شعور، ارادہ اور اختیار کی قوت اور دیگر بہت سی صلاحیتوں کے ساتھ یہاں بھیجا گیا ہے۔ اسے مختلف امتحانات میں ڈال کر آزمایا جا رہا ہے کہ کون خدا کی اس ابدی جنت کا باشندہ بننے کے قابل ہے اور کون ان امتحانات میں ناکام ہو کر جہنم کی ابدی رسوائیوں میں ڈالے جانے کے قابل ہے۔ پھر اسے اس زمین پر اتارا گیا جو زندگی سے بھرپور ہے۔ اگر وہ غور سے اپنے ارد گرد نظر دوڑائے تو اس کے ارد گرد کی کائنات پیغمبروں کے بتائے ہوئے حقائق کی تصدیق کر رہی ہے۔ دیکھیے، دین میں سب سے زیادہ اہم توحید، رسالت اور آخرت کا ماننا ہے۔ ان میں سب سے مشکل انسان کے لیے یہ ماننا ہے کہ اسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اس لیے زندگی بعد موت کے شواہد اس زمین پر غالباً سب سے زیادہ رکھے گئے ہیں۔
ہمارے ارد گرد جانور اور پودے خود کو اور اپنی نسل کو بڑھاتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد اگر صرف چند قسم کے پودے اور جانور بھی ہوتے جنہیں ہم روزانہ بڑھتے اور اپنی نسل بڑھاتے دیکھتے تو زندگی بعد موت کے ثبوت کے لیے کافی تھے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ زمین پر سائنسدانوں کے اندازے کے مطابق اس وقت جانداروں کی تقریباً 87 لاکھ مختلف اقسام ہیں۔ ان اقسام کے جانوروں اور پودوں کی تعداد تو کھربا کھرب ہے۔ یہ تمام جاندار بڑھتے اور اپنی نسل کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ حیرت انگیز معاملہ ہماری نظروں کے سامنے ہر وقت ہو رہا ہے۔ انسانوں اور جانوروں کے بچے، پودے کیسے حیرت انگیز طریقے سے وجود میں آتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں۔ زندگی کا شاید ہی کوئی لمحہ ہو جب ہم یہ حیرت انگیز مناظر نہ دیکھ رہے ہوں، لیکن افسوس انسان دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھتے۔ گھاس کو ہی دیکھیے جسے ہم توجہ کے لائق بھی نہیں سمجھتے، بے شمار جانوروں کے لیے باعث رزق۔ کتنے ہی جنگل جل جاتے ہیں، برف سے مہینوں زمین ڈھکی رہتی ہے۔ جیسے ہی برف ہٹتی ہے یا آگ بجھتی ہے، مردہ زمین سے گھاس پھر سے زندہ ہو کر بتاتی ہے کہ زندگی بعد موت کیسے ممکن ہے۔ دوسرا یہ ماننا انسان کے لیے مشکل ہے کہ خدا نے اپنے انبیاء کے ذریعے انسانوں کو سیدھا راستہ بتایا۔ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیے، زمین پر تمام پودے اور جانور صاف معلوم ہوتا ہے کہ خدائی رہنمائی میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ چند مثالیں دیکھیے۔ ایلکن بلو ایک تتلی ہے جو یورپ میں پائی جاتی ہے۔ اس کی زندگی کا سفر انتہائی حیران کن ہے۔ یہ اپنے انڈے ایک خاص پھولدار پودے پر دیتی ہے۔ انڈوں سے نکلنے والے کیٹرپلر کی پہلی خوراک یہی پھول ہوتے ہیں۔ اونچائی پر پھولوں کے پاس یہ دشمنوں سے محفوظ ہوتے ہیں، لیکن چند ہفتے یہی پھول کھانے کے بعد اب چند ہفتوں کا لاروا گویا ایک خودکش حملہ کرتا ہے۔ یہ ایک باریک سی ریشمی تار بنا کر زمین پر اترتا ہے۔ ان علاقوں میں ایک خاص سرخ چیونٹی پائی جاتی ہے۔ نیچے زمین پر اتر کر اس لاروے کے پاس اپنے دفاع کا کوئی انتظام نہیں۔ اب یہ لاروا ایک اور عجیب کام کرتا ہے۔ یہ اپنے جسم سے ایسی بو چھوڑنا شروع کرتا ہے جس سے سرخ چیونٹیاں اسے اپنا لاروا سمجھ کر کھینچ کر اپنے بل میں لے جاتی ہیں۔ جامنی رنگ کا کیٹرپلر اب چیونٹیوں کے سفید لاروے کے ساتھ رہے گا۔ پھر یہ ایسی آواز نکالنا شروع کرے گا جو ان کی ملکہ جیسی ہوگی۔ چیونٹیاں اس کے ساتھ اب شاہانہ سلوک کریں گی، اس کی خوراک کو اپنی خوراک پر ترجیح دیں گی، اسے خوراک مہیا کرنے کے لیے کم بچے پیدا کریں گی۔ اگر خوراک کی کبھی کمی ہوئی تب بھی کیٹرپلر کو بہترین خوراک ملے گی۔ کیٹرپلر تقریباً 2 سال چیونٹیوں کے بل میں رہے گا۔ اس کا وزن پہلے سے 100 گنا زیادہ ہو جائے گا۔ جب تتلی پیوپا سے نکلنے لگے گی، اس مرحلے پر یہ چیونٹیوں کی رہائش گاہ سے باہر نکل آئے گی۔ اب چیونٹیاں اس پر حملہ کرتی ہیں، لیکن اس کے جسم پر بنی سخت تہ اسے بچا لیتی ہے۔ کیٹرپلر کو یہ سب آخر کس نے سکھایا؟ -70 ڈگری میں جب سورج بھی 4 ماہ تک نظر نہیں آتا، نر پینگوئن مادہ کا دیا ہوا انڈا معدے سے نیچے اور پاؤں کے اوپر لگ بھگ 4 ماہ تک بغیر کچھ کھائے پیے تھامے رکھتا ہے۔ اس سے سخت حالات شاید ہی کسی جانور کو کبھی پیش آتے ہوں۔ منگولیا کے صحرا میں سائبیریا کی ہوائیں برف لاتی ہیں۔ یہاں کے صحرا کا درجہ حرارت سردیوں کے درمیان میں -40 اور گرمیوں میں 50 ڈگری تک چلا جاتا ہے۔ بہت کم جانور اتنے شدید موسم کو برداشت کر سکتے ہیں۔ یہاں برف گرمی میں نہیں پگھلتی کیونکہ ہوا بہت ٹھنڈی اور خشک ہوتی ہے۔ یہاں بیکٹرین اونٹ پائے جاتے ہیں۔ ان کے لیے پانی کا واحد ذریعہ یہی برف ہے، لہٰذا یہاں کے اونٹ اس برف کو کھاتے ہیں۔ دوسرے اونٹ 200 لیٹر پانی ایک دفعہ میں پی سکتے ہیں۔ معدے کو برف سے بھر لینا ان اونٹوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، لہٰذا یہ برف صرف تھوڑی تھوڑی اور کچھ دیر بعد کھاتے ہیں۔ خود کو 10 لیٹر فی دن تک محدود رکھتے ہیں۔ کس نے انہیں یہ سب کچھ سکھایا؟ پیرٹ فش سمندری کورل کھا کر ریت بناتی ہے۔ ایک سال میں ایک مچھلی تقریباً 1 ٹن ریت تیار کرتی ہے۔
خلا سے نظر آنے والے اکثر خوبصورت جزیرے ان مچھلیوں نے بنا رکھے ہیں۔ کوئی انہیں یہ سب کچھ سمجھاتا ہے یا خود سے ہی وہ یہ سب کچھ کر رہی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شہد کی مکھی کی مثال دے کر فرمایا کہ اسے ہم نے زندگی کا طریقہ سکھایا۔ حیرت انگیز اگر ہو تو یہ ہو کہ چیونٹی سے لے کر ویل مچھلی تک کی تو رہنمائی کر دی جائے اور انسان کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے۔ انسان اور دوسری مخلوقات میں فرق یہ ہے کہ انسان صاحب اختیار مخلوق ہے، وہ چاہے تو خدائی رہنمائی مانے اور چاہے تو انکار کرے۔ کچھ مزید دیکھیے، ایلکن بلو تتلی کی جو ہم نے اوپر مثال دی، اس میں چیونٹیاں تتلیوں کے لیے بہت اہم ہیں، لیکن اگر گھاس بہت لمبی ہو تو چیونٹیاں دور چلی جائیں گی۔ اگر بھیڑیں گھاس کھا کر چھوٹی نہ کرتی رہیں تو چیونٹیاں نہ ہوں، اور چیونٹیاں نہ ہوں تو تتلیاں نہ ہوں۔ اکتوبر اور دسمبر کے درمیان ہر سال تقریباً 1 کروڑ سے زیادہ چمگادڑیں کانگو سے شمالی زیمبیا کے کیسانکا نیشنل پارک کے سرسبز علاقے میں آتی ہیں۔ ٹھیک اس وقت یہاں مختلف پھل بہت بڑی تعداد میں پہلے سے تیار ہو چکے ہوتے ہیں۔ ہر چمگادڑ رات کو تقریباً اپنے وزن سے آدھے پھل کھائے گی، پھر یوں سمجھیے 1 کروڑ سے زائد چمگادڑیں ہزاروں ٹن پھل کھا کر ہر روز بیج پھیلانے کے مشن پر نکلیں گی۔ بارشوں کا پیچھا کرتے، پکے ہوئے پھل کھاتے، پھل کے ساتھ یہ بیج بھی ہضم کرتی ہیں، پھر وہ 50 سے 60 کلومیٹر تک پھیل جائیں گی۔ بیج اربوں کی تعداد میں یوں اڑتے ہوئے تمام بر اعظم میں پھیل جاتے ہیں۔ یہ چمگادڑیں اڑتا ہوا جنگل ہیں۔ نیشنل جیوگرافک کے مطابق فلائنگ فارسٹ ڈیلیوری سسٹم۔ سردیاں آہستہ آہستہ بہار پھر گرمیوں میں تبدیل ہوتی ہیں۔ چمگادڑوں کا سفر ساتھ ساتھ جاری رہتا ہے، نئے نئے جنگل بناتا ہوا۔ ایک اور قسم کی افریقی چمگادڑیں گرمی سے بچنے کے لیے افریقہ سے جنوبی امریکہ جا رہی ہیں۔ انہیں راستے میں ایک صحرا عبور کرنا ہے۔ انہیں سفر کے دوران یہاں خوراک کی ضرورت ہے۔ جائنٹ سیگوراس کیکٹس صحرائی پودے صحرا میں کبھی کبھار ہونے والی بارشوں میں 5 ٹن تک پانی اپنے اندر محفوظ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جو خشک سالی کے کئی ماہ کے لیے کافی ہے۔ گرمیوں میں 4 ہفتے کے لیے رات کو ان کے پھول کھلتے ہیں، تب لمبی ناک اور زبان والی یہ چمگادڑیں اپنی ہجرت کے سفر کے دوران ان پھولوں کا رس پیتی ہیں۔ اگر یہ پودا نہ ہوتا تو وہ یہ صحرا کبھی عبور نہ کر سکتی۔ ہم بیک ویل مچھلی اپنے بچے کی پیدائش کے بعد 5 ماہ تک اس کے ساتھ ساتھ سمندر کے ایسے حصے میں رہتی ہے جہاں کوئی خوراک نہیں، لہٰذا کسی دشمن کا خطرہ نہیں۔ 5 ماہ تک، جب تک بچہ اتنا مضبوط اور توانا نہ ہو کہ وہ اسے قطب شمالی یا قطب جنوبی کے کھانے کی جگہوں تک لے جا سکے۔ اسے 5 ماہ تک کچھ کھائے بغیر اسے 500 لیٹر دودھ روزانہ پلانا ہے۔ اس کے جسم کے فیٹ ریزرو ختم ہو رہے ہیں، پھر بھی لمبے سفر کی اس کی توانائی باقی ہے۔ اب وہ اپنے بچے کو اپنی نگرانی میں لے کر جائے گی۔ اس کی ہجرت کا مکمل سفر 12,000 کلومیٹر سے زائد ہوگا۔ خط استوا سے شروع ہونے والا سفر قطب شمالی یا قطب جنوبی پر ختم ہوگا۔ وہاں موسم گرم اور خوراک کی بہتات ہوگی، وہاں جا کر دونوں علیحدہ ہو جائیں گے۔ ہر چیز اگر غور سے دیکھیے تو انتہائی زبردست پلاننگ سے ہو رہی ہے۔ پلاننگ ہو اور پلانر نہ ہو، بھلا یہ بھی کوئی ماننے کی بات ہے؟ لہٰذا ہمارے ارد گرد کی کائنات توحید، رسالت اور آخرت کی ہر آن گواہی دے رہی ہے۔ کس قدر عظیم اہتمام انسان کو جنت میں پہنچانے کے لیے کیا گیا ہے۔ اب دیکھیے انسان اس قدر آسانیوں کے باوجود غفلت کا شکار کیوں ہوتا ہے۔ آیت نمبر 14 کا پہلا حصہ دیکھیے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔ اب ترجمہ دیکھیے۔ لوگوں کے لیے اس دنیا کے مرغوبات، عورتوں، بیٹوں، سونے چاندی کے ڈھیروں، نشان زدہ گھوڑوں، چوپایوں اور کھیتی کی محبت بہت لبانے کی چیز بنا دی گئی ہے۔ یہ آیت انسان کی غفلت کا اصل سبب بتا رہی ہے۔ ان چیزوں سے رغبت منع نہیں ہے، کیونکہ یہ تو انسان کی ذاتی اور اجتماعی زندگی کی بقا کے لیے ضروری ہیں۔
ان کے لیے کشش تو خود خدا کی پیدا کردہ ہے۔ بدقسمتی سے انسان غور و فکر نہ کرتے رہنے کے باعث یہ بھول جاتا ہے کہ وہ حالت امتحان میں ہے۔ ارد گرد کی تمام چیزیں جو اصلاً اسے اس لیے دی گئی تھیں کہ وہ ان سے اپنے خدا کی قدرتوں، حکمتوں اور مہربانیوں کو جان کر اپنی زندگی کے امتحان میں کامیابی کی فکر کرتا، وہ غافل ہو کر انہی کو اپنا مقصود بنا بیٹھتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مثلاً زندگی کا ساتھی ملنے پر اس کے لیے خدا کی مہربانیوں کا ایک نیا دروازہ کھلتا، وہ سوچتا کہ کیسا عظیم ہے وہ خدا جس نے میرے لیے ایسا شاندار رشتہ تخلیق کیا۔ بچے خدا کی مہربانیوں کے تعارف کے نئے دروازے کھولتے، ان کو پالتے ہوئے وہ خدا کی ربوبیت سے متعارف ہوتا، ان کے لیے ضروریات اور آسائشیں فراہم کرتے اسے اپنے رب کی یاد آتی جس نے اس پر نعمتوں کی بارش کر رکھی ہے۔ سونا چاندی، مال جائیداد، مویشی، کھیت، گھوڑے اسے خدا کی انگنت نعمتوں کی طرف متوجہ کرتے، لیکن افسوس وہ خدا کی بجائے انہی کو مقصود بنا کر منزل کھوٹی کر بیٹھتا ہے۔ غور و فکر نہ کرنے سے اسے بھول جاتا ہے کہ یہ سب خدا کی عطا ہے، پھر انسان اپنی چاہتوں میں حدود سے نکل جاتا ہے، اپنا آپ، بیوی بچے، مال جائیداد حق کا معیار بن جاتے ہیں، پھر شیطان ان چاہتوں پر ایسے جال ڈال دیتا ہے کہ آدمی کی نظر ان سے ہٹ کر کسی اور طرف کا رخ ہی نہیں کرتی۔ آیت کا اگلا حصہ دیکھیے، ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب۔ یہ سب دنیا کی زندگی کا سر و سامان ہے اور اچھا ٹھکانہ تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ یعنی بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس ناپائیدار دنیا کی ان بے حقیقت چیزوں کو دیکھو اور ذرا سوچو اس ابدی ٹھکانے کے بارے میں جو خدا کے پاس ہے۔ دنیا آخرت کے مقابلے میں کس قدر حقیر ہے، اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مثال سے سمجھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر بکری کے ایک چھوٹے کانوں والے مردہ بچے کے پاس سے ہوا۔ آپ نے اس کے کانوں کو پکڑ کر فرمایا، تم میں سے کون ہے جو بکری کے اس چھوٹے کانوں والے مردہ بچے کو 1 درہم میں خریدنے کے لیے آمادہ اور تیار ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، ہم بکری کے اس مردہ بچے کو جس کے کان بھی چھوٹے ہیں 1 درہم میں تو کیا، اس کو مفت دینے کے لیے بھی تیار نہیں، اور اس کو ہم لے کر کیا کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ ارشاد فرمایا، کیا تم اس کو لینا گوارا کرو گے؟ صحابہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم اگر یہ زندہ ہوتا تب بھی عیبدار تھا، کیونکہ اس کے دونوں کان چھوٹے ہیں۔ اب جب کہ وہ مر چکا ہے تو ہم اس کو کیسے خریدنا گوارا کریں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم بکری کے چھوٹے کانوں والے اس مردہ بچے کی جو حیثیت تمہارے یہاں ہے، اللہ کے یہاں دنیا کی حیثیت اس سے بھی کم تر ہے۔ آیت 15 کا پہلا حصہ دیکھیے، قل اونبئکم بخیر من ذالکم، ان سے کہیے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ ان چیزوں سے بہتر کیا ہے۔ زندگی بھر دوست، والدین، اساتذہ ہمیں بہتر کی خبر دیتے ہیں۔ اب دیکھیے، یہاں کائنات کا خالق خود انسانوں سے پیغمبر کے واسطے سے دی گئی کتاب کے ذریعے سے مخاطب ہے۔ یہ پیشکش جس خالق کی ہے، اس کے خزانوں کی ایک ادنا جھلک دیکھیے، ان خزانوں کی جو ابھی تک انسان کے سامنے آئے ہیں۔ ماہرین کے اندازوں کے مطابق اب تک تقریباً 1 کھرب انسان دنیا میں آ چکے ہیں، اور اس وقت تک معلوم دریافت شدہ کہکشاؤں کی تعداد 20 کھرب ہے، یعنی ایک انسان کے مقابل 20 کہکشائیں۔ فرض کیجئے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی تعداد 5 کھرب بھی ہو، تب بھی اس دنیا میں آنے والے ہر انسان کے مقابل 4 کہکشائیں، یعنی کم از کم فی انسان تقریباً 10 کھرب ستارے ہیں۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ 1 صدی قبل تک سمجھا جاتا تھا کہ صرف ہماری ملکی وے ہی واحد کہکشاں ہے۔ پچھلے 100 سال میں دریافت شدہ کہکشاؤں کی تعداد 20 کھرب تک پہنچ چکی ہے۔ اب زمین پر بھی ایک نظر ڈالیے، پگھلے ہوئے لاوے سے اس کا آغاز ہوا، 4.5 ارب سال میں مختلف مراحل سے گزر کر یہ جنت بن چکی۔ پھر دبئی کو دیکھیے، انسانوں نے خدا کی دی گئی صلاحیتوں سے کام لے کر اسے جنت بنا ڈالا۔
تپتے صحرا، خوبصورت عمارتوں، عیش و آرام کے شاندار ہوٹلوں میں تبدیل ہو گئے۔ اس سے پہلے جب انسان ماں کے ہاں تھا، وہاں اسے اس دنیا کی رنگینیوں کے بارے میں بتایا جاتا تو وہ کسی صورت جہاں کا تصور تک نہ کر سکتا۔ اس دنیا اور ماں کے ہاں کی دنیا میں کوئی نسبت ہی نہیں۔ اب پیغمبر اسے بتا رہے ہیں کہ اس دنیا سے اگلی دنیا کا وہ صرف ہلکا سا تعارف ہی حاصل کر سکتا ہے۔ وہاں کی نعمتیں کسی طور اسے سمجھ نہیں آ سکتی۔ وہ خدا چاہے تو منٹوں میں زندگی کے لیے زہریلے یہاں کے ہر سیارے کو وہاں جنت بنا دے، وہاں نت نئی دلچسپیوں کی نہ ختم ہونے والی عظیم دنیا آباد کر دے۔ خدا خود اپنی کتاب میں سب دنیا کو نعمتوں سے بہترین کی پیشکش کر رہا ہے۔ آیت کا اگلا حصہ دیکھیے، للذین اتقوا، ترجمہ اللہ سے ڈر کر رہنے والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنے تخلیقی منصوبے سے باخبر کرنے کے لیے انبیاء بھیجے۔ یہ خدا کے چنے ہوئے اور اس کے پسندیدہ بندے تھے۔ تاریخ میں چند بار انسانوں کے بعض گروہ انبیاء کی باتوں پر نہ صرف دل و جان سے ایمان لائے بلکہ اپنے قول و عمل سے بھی اس کی گواہی دی۔ خدا نے ان گروہوں کو اس وقت اپنا پسندیدہ گروہ قرار دیا اور اس کی خبر انبیاء کے ذریعے خدائی وحی سے دے کر اسے خدائی کتاب میں محفوظ کر دیا گیا۔ اس کا تعلق قول و عمل میں حق کی گواہی دینے سے تھا۔ اس کا کوئی تعلق نسل، رنگ، قوم سے نہ تھا، لیکن بدقسمتی سے ان گروہوں کی بعد کی نسلوں نے بغیر کردار کے اسے اپنے لیے مخصوص سمجھا۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہ واضح فرما رہے ہیں کہ آخرت کی کامیابی خدا سے ڈر کر زندگی بسر کرنے والوں کا انعام ہے، اس کا کوئی تعلق کسی گروہی نسبت سے نہیں۔ آیت کا اگلا حصہ دیکھیے، عند ربہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرہ۔ ان کے پروردگار کے ہاں باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ دنیا میں انسان ماضی کے پچھتاووں اور مستقبل کے اندیشوں میں جیتا ہے۔ کاش میں فلاں وقت فلاں فیصلہ کرتا تو آج میری زندگی اس سے کہیں بہتر ہوتی۔ اسی طرح مستقبل میں کسی حادثے کا دھڑکا اسے ہر وقت لگا رہتا ہے، مجھے، میرے چاہنے والوں کو کوئی مالی جسمانی نقصان نہ پہنچ جائے۔ یہاں بتا دیا گیا کہ ہمیشہ کی عیش بری زندگی ماضی کے پچھتاووں اور مستقبل کے اندیشوں سے بالکل آزاد ہوگی۔ پھر بہترین سے بہترین عیش بھی زندگی کے ساتھی کے بنا ادھوری ہے۔ اس کا بھی بتا دیا گیا کہ پاکیزہ جوڑے ہوں گے، نہ دھوکے، بے وفائی کا کوئی اندیشہ اور نہ کوئی چیز جدائی ڈال سکے گی۔ کبھی کبھی تنہا بیٹھ کر تصور تو کیجئے ایک ایسی رنگ و نور کی دنیا جہاں کی ایک ایک چیز لازوال حسن کی مالک ہوگی۔ لوگ، ماحول، پھول، تتلیاں، پرندے، موسم، رہائش گاہیں، غرض ہر چیز بے انتہا حسین۔ دکھ غم کی کوئی خبر تک نہ سننے کو ملے گی۔ کسی ترقی یافتہ ملک کی امیگریشن حاصل کرنے کے لیے جہاں آسائشوں کے ساتھ کئی مسائل بھی ہوتے ہیں، لوگ کیا کچھ نہیں کرتے۔ یہ تک خبر نہیں ہوتی کہ وہاں جا کر کچھ سال رہ بھی پائیں گے یا نہیں۔ جنت کی امیگریشن کھلی ہے، امیر، غریب، تندرست، بیمار، معذور، سب کے لیے یکساں مواقع، بس اپنے اپنے حالات میں خدا کی فرمانبرداری کرتے زندگی گزارنا ہے۔ خدا کی پسندیدہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش میں لگے رہنا ہے حتیٰ کہ موت آ جائے۔ آیت کا اگلا حصہ دیکھیے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی خوشنودی ہے۔ اقتدار کی تاریخ سے باخبر جانتے ہیں کہ صاحب اقتدار کے ظلم سے اکثر دوسرے تو کیا، اپنے قریبی بھی نہ بچ پائے۔ قریبی دوست اور مشیر تو کیا، والد، بھائی، بیٹے تک بھی بعض اوقات زندگی سے محروم کر دیے گئے۔ بادشاہ کے قرب میں رہنے والے ہر لمحہ اس ڈر کے ساتھ بسر کرتے کہ کسی بات پر بادشاہ سلامت غصے میں آ گئے تو جان کی خیر نہیں۔ یہاں معاملہ بالکل دوسرا ہے۔ اقتدار اس بادشاہ کا کائنات کے ذرے سے لے کر ان گنت کہکشاؤں سمیت ہر چیز پر ہے، لیکن وہ سراپا خیر ہے، تمام خوبیوں کا تنہا مالک۔ اس کی خوشنودی کا ملنا گویا ابدی عیش و سرور کی دنیا میں داخلے کا دروازہ ہے۔ اب غم، دکھ، تکلیف تو کیا،
ان کی یاد تک سے ہمیشہ کے لیے نجات مل گئی۔ نہ ختم ہونے والی نت نئی دلچسپیوں سے پر ہمیشہ کی زندگی، عمل اور نتیجے میں کوئی نسبت ہی نہیں۔ چند سال خدا کی خوشنودی کے اصول میں اپنی خواہشات کو جنہوں نے یہاں قابو میں رکھا، ان کے لیے اب کوئی روک ٹوک نہیں۔ خدا کی رضا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حاصل ہو گئی۔ آیت کا آخری حصہ دیکھیے، واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ اپنے ان بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ کن بندوں کو؟ جن کی خصوصیات آگے بتائی جا رہی ہیں، وہ جو دنیا میں ان تمام لذتوں کو اپنی دسترس میں پانے کے باوجود صرف خدا کی رضا کی خاطر حدود الہی پر قائم رہیں گے۔ فرما برداروں کے لیے تسلی کہ ان کی ایک ایک ادا اپنے رب کی نظروں میں ہے، اور مجرموں کو تنبیہ کہ خدا کی ڈیل سے غفلت میں نہ آئیں اور اس غفلت سے خود کو نکال کر جنت کے مسافر بنیں۔ اب بتایا جا رہا ہے خدا کے ان پسندیدہ بندوں کے بارے میں جو خدا کو نہیں بھولتے۔ آیت 16 میں خدا کے پسندیدہ بندوں کی پہلی صفت دعا دیکھیے، الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ ترجمہ دیکھیے، یہ جو دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، سو تو ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اپنے خالق کے مہربان ہونے کا شعور ہونے کے بعد اپنی زندگی کے قیمتی ہونے کا احساس ہوتے ہی انہیں اپنی زندگی کے ان لمحوں پر افسوس ہوتا ہے جو خالق سے بے پرواہ ہو کر گزرے۔ اب ایمان کے اقرار کے ساتھ ان کی یہی دعا ہوتی ہے کہ وہ مہربان ان کی پچھلی تمام کوتاہیاں معاف فرما دے۔ خالق تو وہ ہستی ہے کہ لمحہ بھر بھی اس سے غفلت حیران کن ہے۔ وہ تو ہر سانس، ہر نوالے، ہر اٹھتے قدم، ہر پانی کے گھونٹ، ہر نعمت کے ساتھ یاد آنا چاہیے، کہاں یہ کہ دن گزر جائیں اس کی یاد کے بغیر۔ افسوس، انسانوں کی اکثریت نے اپنے دل کے گھر کے تمام بہترین کمرے دنیا کی آسائشوں کی فکر، بیوی بچوں اور دوسری محبتوں سے بھر دیے ہیں۔ گھر کے کونے کھدرے میں کہیں ایک بچی کچی جگہ خدا کی یاد کو وہ بھی صرف چند ہی دے پاتے ہیں۔ بھلا ان سے اگر پوچھا جائے ایک ایک نعمت کے بارے میں کہ یہ سب دینے والا اصلاً کون ہے، تو وہ خدا کے سوا کسی کا نام نہیں لے سکتے، کیونکہ ہر نعمت کے ان تک پہنچنے کے لیے بلا مبالغہ کروڑوں اسباب کا درست کام کرنا ضروری ہے، اور وہ اس عظیم خالق کے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا۔ خدا کی یاد، افسوس، نعوذ باللہ، گھر کے سٹور میں رکھی ہوئی چیز جیسی بن گئی ہے۔ جیسے سٹور کی چیزیں سارا سال پڑی رہتی ہیں، کوئی ضرورت پیش آئے تو یاد آتی ہے، خدا کو بھی ایسے ہی جب کوئی مشکل پڑی تو پکارا، چند دن یاد کیا اور مسئلہ حل ہوتے ہی پھر بھول گئے۔ خدا کے سچے مومن اس غفلت سے خود کو دور رکھتے ہیں۔ خدا انسان کی زندگی میں آنے والی دوسری چیزوں کی طرح کوئی چیز نہیں، وہ تو سب کچھ دینے والا ہے۔ ضروری ہے کہ ہر نعمت پاتے، اس سے لطف اندوز ہوتے انسان کو اپنے خالق کی یاد آئے۔ جیسے گاڑی چلاتے ہوئے ہاتھ سٹیئرنگ پر نہ ہو تو حادثہ یقینی ہے، ایسے ہی خدا کی نعمتیں استعمال کرتے ہوئے اگر خدا یاد نہ رہے تو ہلاکت کے گھڑے میں گرنا بھی یقینی ہے۔ آیت 17 میں خدا کے پسندیدہ بندوں کی باقی صفات ذرا تفصیل سے ٹکڑوں میں دیکھیے۔ الصابرین، یہ صبر کرنے والے۔ آخرت کی بازی جیتنے کے لیے سب سے پہلی ضروری چیز صبر ہے۔ صبر یہ ہے کہ حالات چاہے جیسے بھی ہوں، حق پر جمے رہنا ہے۔ یہ صبر ہو ہی نہیں سکتا جب تک انسان کو یہ یقین نہ ہو کہ دنیا اور آخرت میں نسبت قطرہ اور سمندر جیسی ہے۔ یہاں کا سب سے بہترین عیش بھی آخرت کے عیش کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، اور آخرت کی چھوٹی سی تکلیف بھی ناقابل برداشت ہے۔ معاشی پریشانیاں آئیں گی تو وہ چٹنی سے روٹی کھا لے گا، لیکن رزق حرام کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے گا۔ بیماری چاہے کتنی لمبی کیوں نہ ہو جائے، اسباب بغیر مدد کبھی غیر اللہ سے نہ مانگے گا۔ قریبی رشتے، دوست چاہے کتنے ناراض کیوں نہ ہوں، ہمیشہ حق کی گواہی دے گا۔ صبر اتنا بڑا عمل ہے کہ سورہ زمر کی آیت 10 میں ارشاد ہے، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے،
اور جو صبر کی کوشش کرے اللہ اسے صبر عطا کرتا ہے، اور صبر سے بہتر اور وسیع کسی کو کوئی چیز نہیں دی گئی۔ آگے دیکھیے، والصادقین، اور سچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافق کی 4 نشانیوں میں سے ایک جھوٹ بولنا بتائی۔ ایمان تو حق کو ماننے اور زندگی میں جب کوئی موقع آئے حق کی گواہی دینے کا نام ہے، لہٰذا آخرت کے طلبگار جھوٹ کو ایک بڑی گندگی سمجھ کر اس سے ہمیشہ دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آگے دیکھیے، والقانتین، فرما بردار۔ خدا کا اقرار دراصل اس بات کا اقرار ہے کہ میں ایک عظیم صاحب علم و حکمت قدرتوں والے خدا کی تخلیق ہوں۔ جب اس کے علم اور میرے علم، اس کی قدرتوں اور میرے اختیار میں کوئی نسبت ہی نہیں، اس کی تمام حکمتیں میں جان ہی نہیں سکتا، تو میرے لیے اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ جہاں جہاں اس نے میری رہنمائی کی ہے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں اس راہ پر چلوں، اور جہاں اس نے فیصلہ میرے اختیار پر چھوڑ دیا ہے وہاں بھی میں نماز و دعا کے ذریعے اس سے رہنمائی کی درخواست کروں، اس سے پوچھوں کہ جنت کو لے جانے والا سیدھا راستہ کون سا ہے، اور پھر جی جان سے اس راستے پر چلوں۔ سفر کرتے ہوئے اگر ہم کسی نئے علاقے میں جائیں جہاں ہر ایک گھر پر اس گھر کا نمبر اور جگہ جگہ علاقے کے تفصیلی نقشے لگے ہوں تو ہم انتظامیہ کو داد دیتے ہوئے نہیں تھکتے اور اس کے شکر گزار ہوتے ہیں کہ ہمیں اس نے بھٹکنے سے بچایا۔ لیکن زندگی کے راستے پر ہر خطرناک موڑ پر جہاں جہاں خدا نے رہنمائی کی ہے ہم اسے افسوس اپنے لیے بوجھ سمجھتے ہیں۔ آگے دیکھیے، والمنفقین، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے۔ انسان اپنے مال سے سب سے پہلے اپنی ضروریات کی تکمیل کرتا ہے۔ مال زیادہ کمانے لگے تو آسائش اور زیبائش بھی زندگی کا حصہ بننے لگتی ہیں۔ ضروریات، آسائش، زیبائش تینوں اپنی حدود میں رہیں تو کوئی حرج بھی نہیں، لیکن اگر حد سے نکل جائیں تو پھر انسان کی دلچسپیوں اور اخراجات کا محور دن رات انہی کا حصول بن جاتا ہے، جو اس بات کا صاف اظہار ہے کہ اب آخرت ترجیح اول کی صورت میں باقی نہیں رہی۔ مومن کی تو جائز ضروریات اور آسائشوں کے بعد مال خرچ کرنے کی پہلی ترجیح آخرت ہوتی ہے۔ آپ دیانتداری سے بتائیے، ہم نے مانا کہ اس کائنات کا خالق و مالک اس قدر عظیم ہے کہ اس کی عظمتوں کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے جنت کا ابدی عیش اپنے فرما برداروں کے لیے تیار کر رکھا ہے، اور میں کسی بھی وقت دوسری دنیا میں بلایا جا سکتا ہوں۔ اس نے جو مال دیا سب امتحان کے لیے ہے، اور مرنے کے بعد قیامت میں انکار کرنے والے کے پاس اس دنیا برابر سونا اور اتنا ہی مزید بھی ہوا تو وہ اس عذاب سے بچنے کے لیے دینے کو تیار ہوگا۔ یہ ایک ہولناک صورتحال ہے۔ یہ سب جاننے ماننے کے بعد میں مال کے بارے میں خدا کے حکم کی بجائے اپنی رائے پر چلنے کی کوشش کروں تو کیا یہ ایمان کے منافی نہیں؟ اور میری آخرت کے لیے کیا یہ بے حد خطرناک نہیں؟ آگے دیکھیے، والمستغفرین بالاسحار، اور پچھلی رات کی گھڑیوں میں اٹھ کر اپنے گناہوں کی مغفرت چاہنے والے۔ مومن اس زندگی کی قدر و قیمت سے بخوبی واقف ہوتے ہیں، جانتے ہیں کہ ہمیں ایک شاندار موقع ملا ہے خدائے مہربان کا ابدی ساتھ اور اس کی عیش بری لافانی دنیا حاصل کرنے کا۔ یہ زندگی کے چند سال، صرف چند سال اگر میں نے صحیح معنوں میں خدا کی فرما برداری میں گزارے تو ایک لافانی عیش کی حسین دنیا میری منتظر ہوگی۔ انہیں ہر دم یہ فکر لگی رہتی ہے کہ کوئی ایسی کوتاہی نہ کر بیٹھیں جو انہیں اس شاندار ترین موقع کی کامیابی سے محروم کر دے۔ یہ فکر انہیں راتوں کو بھی سونے نہیں دیتی۔ وہ اپنے رب کے پسندیدہ اور قبولیت کے وقت پر اٹھ کر اس کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور اس سے اپنی تمام کوتاہیوں پر معافی طلب کرتے ہیں، اس درخواست کے ساتھ کہ وہ انہیں سیدھی راہ پر چلاتے ہوئے جنت میں لے جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارا رب تبارک تعالی ہر رات جب کہ رات کا آخری 1/3 حصہ باقی رہ جاتا ہے آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اعلان کرتا ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے دوں؟ ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں؟ آخر میں سوچئے ان مسافروں کے بارے میں جنہیں گھر سے نکلتے وقت تاکید کی گئی تھی کہ تمہاری منزل ایک خوبصورت ہمیشہ کی دنیا ہے،
جہاں ہر سو خوبصورتیاں بکھری ہیں، جہاں صرف خوبصورت حسین دل حسین جسم رہیں گے، دھوکے مکر و فریب سے ناشنا، ہر طرف حسن اپنے کمال پہ، پل پل روپ بدلتی خوشیاں، بوریت کا کوئی سوال ہی نہیں، ہر ایک خوش اپنی کامیابی اور رب کے فضل پہ نازاں، رنگ اپنی تمام خوبصورتیوں کے ساتھ، انسان اپنی بیماریاں، بڑھاپے، معذوریاں سب اس کے دروازے کے باہر پھینک کر اندر داخل ہوں گے۔ اس کے دروازے پہ موت کبھی دستک تک نہ دے سکے گی، لیکن مسافر راہ کے پڑاؤ کو منزل سمجھ کر سامان کھول بیٹھے ہیں۔ یہاں کی کچی پکی خوبصورتیاں، ٹوٹی پھوٹی لذتیں، انہی پر اپنا سب کچھ لٹانے کو تیار۔ گھر سے نکلتے وقت انہیں بتایا گیا تھا کہ ایک دشمن تمہاری طاق میں ہے، ذرا سے غافل ہوئے، اپنی منزل بھولے تو متاع ایمان لٹا کر ابدی جہنم تمہاری منتظر ہوگی۔ یہاں کی بدصورتیاں، محرومیاں، معذوریاں ہمیں بار بار بتا رہی ہیں کہ منزل یہ نہیں ہو سکتی، مگر اس دشمن کی فریب کاریوں اور دی ہوئی اینک نے ہمارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت معوف کر دی ہے، اور ہمیں مناظر کچھ اور دکھائی دے رہے ہیں۔ اینک کے شیشے بدلیے، یہ دنیا وہ نہیں جس کے لیے آپ کو بنایا گیا ہے۔ ہمارے ارد گرد کے حادثے، اموات، بیماریاں چیخ چیخ کر ہمیں یہ سب بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن شیطان نے ہمارے کانوں پہ ہاتھ اور ہماری آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی ہے۔ خدا کی رسی کو مضبوطی سے تھامیے، قرآن پڑھیے، کچھ ہی عرصہ میں یہ غبار چھٹے گا اور راستہ واضح نظر آنے لگے گا، اور وہ منزل جس کی خوشبوئیں سالوں کی مسافت سے آتی ہیں آپ کو اپنی طرف بلانے لگے گی۔ اپنے آپ کو وقت دیجیے، اندر کی آواز سنیے، اپنے وجود اور ارد گرد کو آنکھیں کھول کر دیکھیے۔ صحرا کے سفر میں ناک کی سیدھ میں بھی منزل کی جانب چلیں، تب بھی اکثر انسانوں کی دونوں ٹانگوں کی لمبائی میں معمولی سے فرق کے باعث آدمی آہستہ آہستہ منزل سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے نگاہ قطبی ستارے پر مسلسل رکھ کر سفر کیا جاتا ہے۔ زندگی کے صحرا میں قرآن ہمارا قطبی ستارہ، کمپس، GPS ڈیوائس ہے۔ اس سے غافل ہوئے تو منزل دور ہونا شروع ہو جائے گی۔ خوش قسمتی سے وقت پر دھیان پلٹ گیا تو ٹھیک، ورنہ کہیں اتنی دیر نہ ہو جائے کہ واپسی کے راستے خدا نہ خواستہ بند ہو چکے ہوں۔ نماز، قرآن اور دعا سے اپنے رب سے تعلق جوڑیے، سفر انتہائی آسان اور پر لطف ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں جنت کا مسافر بنائیں، آمین۔